اللہ والو، آج اگر آپ لوگ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے. آپ کی تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا. اللہ والو، آج منگل کا دن جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دیں گے. اور جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا تو غیب سے انشاءاللہ تعالی اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا. آپ رب سے کروڑوں میں مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے. اللہ والو، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. اللہ والو، آج منگل کے دن، اللہ والو، یہ وظیفہ آج اللہ کے نام کا وظیفہ ہے. جو بندہ بھی ان دو ناموں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے، پھر دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ کی دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کے دوست کی پہچان ہوتی ہے. اللہ والو، منگل کا دن ہے، یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں بے حد ہی عظمتہ عمل ہے. آج ہی عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت، آپ کی غریبی انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے ختم ہو جائے گی. آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، نکل جائیں گی. چٹکیوں میں رب نے چاہا تو آپ کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. اللہ والو، جو بندہ آج ہی تسبیح پڑھ لے، خاص عمل کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے. اس گھر سے غربت اور غریبی انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پائیدار ہے کہ اگر کوئی آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے مقدر کو چھو لیتی ہیں، اس کے قدموں کو چومتی ہیں. اللہ والو، آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا. منگل کے دن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہار آ جائے گی. اللہ والو، آج آپ نے اس خاص قبولیت والے عمل کو، برکت والے عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیوں کو بھروا لینا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوانا ہے. یہ کامیابی 100% یقینی عمل ہو جائے گا. اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج اس دن کو ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا. دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہ کر آج کے دن کو آپ نے گزارنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، نہیں تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا. کیونکہ آج آپ نے منگل کا دن ہے. صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا. رب نے چاہا تو غیب سے ہی آپ کی دولت کا انتظام ہو جائے گا. آج منگل کا دن ہے، آپ نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے. اور یہ آیت بھی بہت خاص ہے، جو قرآن پاک کی بہت خاص آیت ہے، جو اس خاص عمل میں پڑھیں گے. وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے. آپ نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے. آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے. یہ انبیاء کرام نے پڑھی ہے. اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے. آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر تمام حاجات اس کی پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. اللہ والو، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس ذات کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. جب آپ اس کے لاڈلے بنو گے تو آپ لوگ مستجیب الدعوات بن جاؤ گے. آپ کے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے راضی ہو جائے. اللہ والو، آج کی خاص تسبیح آپ لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گی. آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گی. یہ ایک ایسی قرآن آیت ہے جسے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لو. اللہ والو، ابھی بھی موقع ہے. خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا یہ وقت بڑا ہی خاص ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن، منگل کے دن، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا، اس خاص آیت کو نہیں پڑھے گا، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا. اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ والو، آج آپ نے 2 جمادی الاول منگل کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ، یہ آیت کا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے. پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ. جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر منگل کے دن اس قرآن آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، اللہ پاک سے روزگار مانگے گا، اللہ بہترین روزگار عطا کر دے گا. اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرا لیے، ڈاکٹر کے پاس آپ لوگوں نے دوائیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، رب کے حضور اس کامل دعا کے صدقے مانگیں گے تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا. اللہ والو، جو قرض دار ہے، جو چاہتا ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، اللہ اس کے کروڑوں کا قرض کو ادا کر دے.
सबब बना दे। तो अल्लाह का ये नाम का वजीफा करके देखें, अल्लाह के कलाम का वजीफा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला रब से मांग कर देखें। रब तो फरमाता है मुझसे मांगो, मैं अपने बंदे की सुनता हूँ। उस रब के नाम के साथ मांग कर देखें, रब अपने नाम के सदके आपको ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क अदा करेगा कि आपके तमाम तर कर्जे उतर जाएंगे। जो मेरी बहनें बे औलादी का ताना सुन सुनकर थक गई हैं, जिनको कहा जाता है कि इनकी औलाद नहीं हो सकती, अल्लाह वालों, अल्लाह सबुल असबाब है। अल्लाह का नाम शाफी भी है, उस रब का नाम या सलामू भी है, यानी कि ऐसा सलामती देने वाला, ऐसी शिफा देने वाला। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक से झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर आपने अपनी बे औलादी के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपके ऊपर जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं या कोई और बंदिश है या वैसे ही आपको औलाद नहीं हो रही, तो रब ने चाहा तो तमाम तर असरात खत्म हो जाएंगे। रब अपनी रहमतों से आपको औलाद नरीना से नवाजेगा और ऐसी साले औलाद से नवाजेगा जो कि आपके बुढ़ापे का सहारा होगी, आपकी आंखों की ठंडक होगी। अल्लाह वालों, कोई बंदा कहता है कि मेरा पूरा साल दर बदर की ठोकरें खाता रहता हूँ, मेरी को तो कोई ख्वाहिश, मेरी हाजत पूरी नहीं होती, तो आज आपने जमातुल अव्वल मंगल के दिन सिर्फ एक बार इस आयत को, आपने कुरानी आयत को पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज मेरा रब मांगने वालों को झोलियां भरकर अता कर देता है। आप जो कुछ मांगना चाहते हैं रब से मांगे, नसीबों को उजागर फरमा देगा, रास्तों की रुकावटों को हटा लेगा, कामयाबियों से आपको हमकनार फरमा देगा। बंद कारोबार हो चुके हैं, आपने ये वजीफा पढ़ लेना है, रब के हुक्म से ऐसा करम होगा कि बंद कारोबार दोबारा से चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक ऐसा सच्चा अमल है, जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, उस जात का जो आसमानों का मालिक है, जमीनों का मालिक है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मांगने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, जितना भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, मेरा रब उसे अता कर देता है, उसे मिल जाता है। आज जमातुल अव्वल मंगल के दिन आपकी हर हाजत अपने चाहा तो पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आपने इस वजीफे को बिल्कुल भी जाया नहीं होने देना। आपने इस महीने में आज कर ये वजीफा लाजमी कर लेना है। मेरा रब बड़ी ही रहमतों वाला है, बड़ी ही अजमत वाला है। वो अपने नाम के सदके, अपने कुरान पाक की आयत के सदके रब से खजाने भी मांगेंगे तो मेरा रब आपको खजानों का मालिक बना देगा। आज मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी रास्तों की जितनी भी रुकावटें, मसाइल है, परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह गैब से खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसी आप जिंदगी का आगाज करेंगे जिसमें ना ही किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही किसी के सामने मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो आप लोगों ने आज का ये वजीफा बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप रब्बे करीम से मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन उसके खजाने में कमी नहीं आएगी। आज जो बंदा नया घर चाहता है, किराए के मकान पर रहता है, नया घर चाहता है, तो इंशाअल्लाह ताला रब से मांगो, रब अता कर देगा। नया घर मिल जाएगा, गाड़ी मांगोगे मिल जाएगी, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ ले, हर मकसद की कामयाबी के लिए पढ़ ले। सिर्फ आपने कुरानी आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ने की देर है। आप दुनिया जहाँ के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक है, आप मंगल के दिन आज अपने ये कुरानी आयत का वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। एक एक नुक्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, लापरवाही में आज का दिन नहीं गुजारना, नहीं तो ये मौका बार बार नहीं आता। जब बंदा रब से मांगता है, आज वो घड़ियां जब रब की जात खुद अपनी रहमत से चमचम बारिश बरसा रही है, खुद देने को तैयार है। कोई है मांगने वाला, कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने वाला। अल्लाह वालों, आज वो घड़ियां हैं जब रब की जात की रहमतें, बरकतें चमचम बारिश की तरह, कतरों की तरह बरस रही हैं। कोई मांगने वाला है, कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने वाला है, कोई अपने मुकद्दरों को संवारने वाला है, कोई बख्शिश चाहने वाला है, कोई रिस्क मांगने वाला है। ये ना सोचिएगा कि मेरा काम तो नामुमकिन है, मेरी जो रोजी है, मेरी तो सैलरी है वो बहुत कम है, इस तरह से मैं अपने कारोबार का मालिक बनूंगा, किस तरह से मैं अपने घर को बनाऊंगा, किस तरह से मैं अपना कारोबार चलाऊंगा, इस तरीके से मैं एक अच्छी गाड़ी कैसे खरीद सकूंगा। अल्लाह वालों, ये सब मेरे रब की तरफ से होता है। जब रब देने पर आता है, ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है, बल्कि चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। बस आज आप लोगों ने मंगता भिखारी फकीर बनकर इस खास अमल, इस खास आयत को, इस खास वजीफे को पढ़ना है, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। वो रब आपको करोड़ों से नवाजेगा। आज आप करोड़ों की हाजत रखते हैं, वो रब आपको करोड़ों भी अता कर देगा। अल्लाह वालों, अल्लाह बेनियाज है। एक बंदा जो सुबह उठकर मेहनत मुशक्कत करता है, 12 घंटे 13 घंटे की ड्यूटी देता है और फिर वो घर आकर थका कर सो जाता है, कोई नमाज ही नहीं पढ़ता। जो एक और बंदा 1 घंटे की बामुश्किल अपनी फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर एसी वाले कमरे में बैठकर कोई काम करता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक के आगे सजदा रेज होकर गरीबों की मदद भी करता है और खुद भी लाखों करोड़ों का मालिक है। अल्लाह वालों, ये सब अल्लाह के रंग है। अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे, ये रब की तकसीम है, क्योंकि रब जिसको चाहता है नवाज देता है, और जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना माल देखता है, बल्कि चप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी अल्लाह पाक की जात को राजी करना है, जिस तरह से राजी करने का एक हक होता है। अल्लाह वालों, ये रब की देन होती है, ये रब की तकसीम होती है। जब आपने रब को राजी कर लिया तो आप देखना आपकी नस्लें रंग दी जाएंगी, नस्लों तक आपके माल दौलत खत्म नहीं होगा। इतना
اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا وسیع رزق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ رب کی ونڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ آپ کی نسلیں ہی آباد ہو جاتی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ لوگوں نے آج منگل کے دن ایک بار اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے طفیل جس کو بھی فائدہ ہوگا تو پہلے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والا توجہ کیجیے گا، جس کو جب جہاں جس وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل، خاص تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسن کی بے پناہ شہادت کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بہترین رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا نصیب کھول دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا تو ان کے لیے بہترین رشتوں کو مولا بھیج دے میرے مولا۔ جو میرے بھائی بہنیں جو رزق کی تلاش میں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو بہترین رزق عطا فرما دے میرے مولا۔ بے شک اسباب پیدا کرنے والا ہے میرے مولا۔ جو روٹے ہیں ان کو منا دے۔ جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں میرے مولا، ان کی مشکلات کو تو اپنی رحمت سے آسان فرما دے، ان کے گھروں میں، ان کے شوہروں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے میرے مولا۔ میرے مولا جو بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تو اپنے خزانے رحمت سے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا کلی عطا فرما دے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری پھر باقی نہ رہے میرے مولا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ جو تجھ سے لو لگا کر دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا، ان کی تمام جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے میرے مولا، ان کی رہنمائی فرما میرے مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی مدد فرما میرے مولا۔ جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو سوال کر رہے ہیں مولا، ان کی ساری جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ ہمیں آخرت میں میرے مولا اپنا دیدار نصیب فرما دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، دعا میں شامل ہوا کریں، آمین ضرور بولا کریں۔ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ والو ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیا پتہ کسی اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے، یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں
آنے والی۔ اللہ والو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام بہت ہی خاص ہیں، یہ اسم اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والو یا حی یا قیوم یہ وہ فضیلت اور برکت والے ہیں۔ اگر میں ان کی فضیلت اور برکت بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج کے دن، آج کی گھڑی میں، قبولیت والی گھڑی میں، جس میں مانگنے والے کو رب نے چاہا تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دیا جائے گا، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جائے گا، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے، اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پر یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے سے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں گم ہو کر توجہ کے ساتھ آپ نے 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ رب کریم کی ان 2 صفاتی ناموں کے ساتھ جب رب کو پکاریں گے، اللہ آپ کو 100% کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یا حی یا قیوم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہی شمار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص اور خاص عمل ہے۔ جس طرح سے غیبی خزانوں کا مالک بننا چاہتے ہیں، غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب نے چاہا تو فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انسانی روپ میں ہے یا جس طرح سے رب کی چاہے مرضی ہے وہ آپ کو عطا کر دے۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگیوں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے۔ اللہ والو آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز۔ جب کوئی بندہ اس قرآنی آیت سے اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے، جاؤ فرشتوں اس بندے کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو عطا کر دو، اس کی جھولیاں مرادوں سے بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب سے خزانوں اور رحمتوں اور برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے 100 بار 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار ہی ہونا چاہیے، نہ 99 بار، نہ 101 بار ہونا چاہیے، بلکہ 100 بار ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار پڑھتے دوران آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ دل میں اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ میں سامنے رکھ لیں اور بار بار نظر مارتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی وہ حاجت رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، بے شک وہ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج کو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مدینے والے کے صدقے آپ کو نرینہ اولاد بھی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ پاک بہترین اولاد، نیک اور صالح آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا کرے گا جو بڑھاپے کا سہارا ہوگی۔ بیٹیوں کے نصیب سے پریشان ہے تو آج آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے تو رب ایسے غیب سے رشتہ بھیجے گا، ایسا سبب بنائے گا کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو دولت والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ دولت کو مقناطیس کی طرح اپنے ساتھ اپنے پاس بلاتی ہے۔ آپ نے اسے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورۃ الکوثر ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ بے نسلہ کہنا شروع کر دیا تھا، پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، تو اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکوثر کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمایا اور بتایا کہ آپ کے دشمن ہی بے نسلیں ہیں اور تباہ و برباد ہونے والے ہیں، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا اور قائم دائم رہے گا۔ اللہ والو سورۃ الکوثر کا آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، میں نے بھی آپ کو بہت ساری تسبیحات
اور وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر سے بہترین بنا دے گا۔ آپ نے آج سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنا ہے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، نصیب کھل جائے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے غور کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، بما بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7 کا عدد یہ بہت خاص عدد ہے، جو بھی 7 کے عدد کے ساتھ پڑھے گا 7 زمینوں 7 آسمانوں کا انشاءاللہ تعالی رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ نے 7 کے عدد کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو ایک اور آپ نے ایک چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، جو صاحب استطاعت رکھتے ہوں، گوشت کا صدقہ کرنا چاہیں تو گوشت کا کر دیں، نہیں تو گوشت بہت مہنگا لگے تو آپ 50-100 روپے کا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، مرغی کا گوشت کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو صدقہ کرنے سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، آپ کے آگے سے تمام تر مشکلات دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ کرنے سے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس گوشت کا صدقہ نہیں ہو سکتا تو آپ چینی کا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے حسب توفیق 100 50 10 روپے آپ اس کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن صدقہ کر دیا کریں۔ صدقہ کرنے سے آپ کے ہی کام آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ سے گزارش ہے اگر آپ یہ عمل لگاتار 7 دن تک کر سکتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے صدقہ بھی 7 دن تک ہی کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے آج کا چوتھا اور خاص عمل لازمی کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ وظیفہ یا رحمان کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کرنے۔ یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہوگا، یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار آپ نے یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے نا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے محبت کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر آپ نے یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ بعض لوگ بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں، دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ نہ تو بندہ کامیاب ہوتا ہے، نہ ہی اس کو وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اب رب کے سامنے بیٹھے ہیں، رب سے رب کے ناموں کو پکار رہے ہیں، تو جلدی کس بات کی؟ اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اپنی حاجات کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہوئے رب کے ناموں کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یا رحمان کا عمل پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اللہ والو چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی صدقہ کرنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں رب نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔